السلام علیکم میرے تمام پڑھنے والے اور میرے تمام دیکھنے والے، اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز مجھے سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں۔ یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی پوزیشن تلاش کر رہا تھا۔ شور میں اچانک سیم کی زور سے آواز آئی، او دیکھو تو صحیح، سب سے اوپر اریبہ ملک۔ اریبہ نے چند لمحے سانس روکے رکھی، آنکھیں نم سی تھی جیسے یقین نہیں آ رہا ہو۔ دھیرے سے مسکرا کے بولی، مجھے تو لگا تھا اس سٹریس میں شاید کچھ نہیں ہوگا، لیکن رش کے پیچھے زیان اپنی آنکھوں سے لس چیر رہا تھا جیسے کسی دشمن کا پتہ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں انگارے سے دہک اٹھے، چہرے پہ ایک سرد سی لکیر آئی جیسے کسی نے اس کی ذات پہ وار کر دیا ہو۔ مدھم روشنی، کتابوں کی خوشبو اور سناٹا۔ اریبہ اور سیم لائبریری میں تھی۔ زیان دھڑام سے میز پہ کتابیں پٹک کے بولا، واہ، اب لڑکیاں صرف کلاس میں نہیں بلکہ رزلٹ میں بھی اوپر آنے لگیں۔ اریبہ نے آہستگی سے سر اٹھایا، نظریں سیدھی کی اور زیان کی نظروں پہ گاڑ دیں۔ یہ کمال نہیں ہے، محنت ہے، وہ محنت جو شاید آپ نہیں کر سکے۔ زیان کے لبوں پہ طنزیہ سی مسکراہٹ تیر گئی، یہ سب محض نمبر ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اریبہ نے گہرا سانس لیا، لہجہ نرم مگر وار گہرا تھا۔ جی ہاں، نمبر سے تو فرق بتاتے ہیں، لیکن اصل فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ نمبر صرف اپنی انا کے لیے چاہتے ہیں اور کچھ اپنی بقا کے لیے۔ زیان لمحہ بھر کو خاموش رہا، پھر غصے سے بولا، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں کمزور ہوں؟ اریبہ کی آنکھوں میں سکون سا تھا، الفاظ میں خنجر۔ کمزور نہیں، لیکن شاید وہ مضبوطی جو کتابوں سے ملتی ہے وہ آپ نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ بلا وجہ دوسروں کے ساتھ لڑنے کے بجائے تھوڑا سا اگر آپ اسٹڈی پہ فوکس کرتے تو شاید آج آپ کا نام میرے نام کے نیچے نہیں ہوتا۔ زیان کے ہاتھوں کی مٹھی بند ہوگی، لیکن زبان جیسے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور لائبریری چھوڑ گیا۔ پیچھے اریبہ کے ہونٹوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور سیم نے بس دبے لفظوں میں کہا، کتنا عجیب انسان ہے نا۔ رات کو اریبہ نے سیم کو فون کیا، کمرے میں مدھم روشنی تھی، آواز میں تھکن اور لرزش۔ سیم، یار ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ امی کو فوراً آپریشن کی ضرورت ہے۔ میں نے دوسری جاب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، ایڈوانس تنخواہ بھی لینے کی، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں یہ سب کیسے مینج کروں گی۔ سیم لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر نرم لہجے میں بولی، اریبہ تم فکر مت کرو، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ اریبہ نے آہستگی سے آنکھیں پونچھی مگر دل کے بوجھ کو چھپانا مشکل تھا۔ اگلے دن سیم کوریڈور میں فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ قریب سے ہی زیان اور اس کے فرینڈز گزرے، ان کے قدم تیز تھے، لیکن جیسے ہی زیان نے اریبہ کا نام سنا تو اس کے قدم بوجھل سے ہو گئے۔ سیم دھیرے لہجے میں کہہ رہی تھی، ہاں میری ایک دوست ہے اریبہ، اس کی والدہ کا آپریشن ہے، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے؟ زیان رکا، آنکھوں میں سوال اور چہرے پہ عجیب سی پریشانی پھیل گئی۔ کس قسم کی کنٹریبیوشن؟ سیم چونک گئی، فون فوراً بند کیا۔ آپ کو کیا؟ زیان کے لہجے میں دباؤ تھا۔ سوال کا جواب دو سیم، کس کے لیے؟ سیم نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے بولی، تمہیں بتانے کا فائدہ تو نہیں کیونکہ تم ہمیشہ اس کے ساتھ الجھتے ہو، لیکن پھر بھی اگر تم ضد کر رہے ہو تو سن لو۔ یہ سب اریبہ کی مدر کے لیے ہیں، اس کی مدر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، آپریشن کے لیے ارجنٹ پیسے چاہیے، اور میرے خیال میں انسانیت کے ناطے ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ زیان کی آنکھوں میں بھی لمحہ بھر کو پریشانی کے سایہ سے تیر گیا، لیکن چہرہ اب بھی سپاٹ تھا، جیسے دل میں اندر کہیں دھڑکن پہلی بار بوجھل ہوئی ہو۔